السلام علیکم. طالب نقوی ایڈوکیٹ صدائے محرومین چینل کے ساتھ ناظرین دو اپڈیٹ دے دیں گے. ایک یو بی آئی کے حوالے سے اور دوسرا ہم آپ کو نیشنل بینک آف پاکستان کے حوالے سے کچھ بتائیں گے، اور معاملات دونوں ہی کورٹ کیسز کے ہیں. سب سے پہلے ہم ٹیک اپ کر لیتے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کے حوالے سے. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پینشنرز اور امپلائیز کی بات کرتے رہتے ہیں. میں معذرت خواہ ہوں، میں نے کہا تھا کہ ظفر صادق صاحب جو پینشن ایکشن کمیٹی کے روح رواں ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں آ کے آپ کو اپڈیٹ دوں گا کہ کیا پروگریس ہو رہی ہے آفیسرز اور پینشنرز کے اتحاد کے سلسلے میں. لیکن آج ایک جو اپڈیٹ میں بتا رہا ہوں وہ پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس امپلائیز کو بھی ملا، اور اس میں تنخواہوں میں کتنا فرق ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کا تعلق تھا. لیکن نیشنل بینک کے معاملات میں انتہائی افسوسناک ڈسپیرٹی پائی جاتی ہے، فرق پایا جاتا ہے، تفاوت پائی جاتی ہے، کس میں بہت ہی عجیب و غریب سی صورتحال ہے کہ جو ایگزیکٹوز ہیں، آفیسرز ہیں، ان کی تنخواہ کم ہے، ماہانہ آمدنی کم ہے، اور جو کلیریکل نان کلیریکل سٹاف ہے ان کی جو ہے مراعات بھی زیادہ ہیں، تنخواہیں بھی زیادہ لے رہے ہیں، اور ہر اضافے کے بعد آفیسرز اور ایگزیکٹو کے مقابلے میں ان کا فرق جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں یہ ایک ڈبل بینچ تھا پشاور ہائی کورٹ میں. تو اس میں یہ ہوا کہ ڈسپیرٹی کے خلاف جو یہ تھی ریٹ، اس میں ظاہر ہے کہ ایک حد ہوتی ہے. ڈسپیرٹی جب بڑھ جائے تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے یہ ہمت کی، آفیسرز خود میدان میں آ گئے اور انہوں نے آ کر اپنی صورتحال آرگو کیا. اور جج صاحب جو ہے نا جسٹس لالا جان خٹک صاحب کی سربراہی میں یہ ڈبل بینچ تھا، انہوں نے غور سے ان کی باتیں سنی، اور پھر انہوں نے جو ہے 3 ماہ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ڈسپیرٹی جو ہے ختم کی جائے، یعنی کلیریکل نان کلیریکل ایک طرف اور آفیسرز اور ایگزیکٹوز دوسری طرف. اور جس طرح تنخواہ بڑھتی ہے اسی تناسب سے آفیسرز اور ایگزیکٹو کی ڈسپیرٹی میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ایک طرح کی خوشخبری ہے آفیسرز اور ایگزیکٹو کے لیے کہ بہرحال 3 ماہ کے اندر امید کی جانی چاہیے کہ یہ فرق ختم کیا جائے گا. اور اب ہم آتے ہیں دوسرے معاملے کی طرف. ناظرین ای او بی آئی کے حوالے سے ایک پیش رفت ہے کورٹ کیس کے حوالے سے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ ایک رٹ گزشتہ دنوں لگی تھی جس کا عنوان تھا آفتاب احمد بنام شکیل احمد منگنیجو. جیسا کہ آپ کے نالج میں ہے، اور یہ رٹ پٹیشن کا نمبر ہے 25/2022. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ مختلف کیسز زیر التوا ہے. تو یہ معاملہ تھا سروس لینتھ آف سروس کا، کہ اگر ایک 15 سال کی جس کی کم ہے، رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق وہ انویلڈ پینشن کا ای او بی آئی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہ حقدار ہوتا ہے. لیکن یہ حق نہیں دیا جا رہا تھا. اس حوالے سے کورٹ کے فیصلے بھی ہوئے ہیں. ان فیصلوں پر عمل درآمد چونکہ نہیں ہوا، اس میں پینشن انکریز وغیرہ بھی شامل ہے، بہت سے معاملات ہیں. اس حوالے سے جو ہے وہ کل سماعت ہوئی ہے، اور اس میں رپورٹ طلب کر لی گئی ہے کہ عمل درآمد ابھی تک کیوں نہیں ہوا، اور اگر عمل درآمد نہیں ہوتا 2 مارچ کی غالباً یہ ڈیٹ دی گئی ہے، اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر انہیں بھگتنا پڑے گا. اگرچہ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے سینیٹائی ایڈجرن کروایا ہوا ہے، لیکن دیکھیں کیا معاملہ ہوتا ہے. ہماری ہمدردیاں جو ہیں وہ ای او بی آئی پینشنرز کے ساتھ ہیں، اور بہرحال ایک امید کی کرن ضرور روشن ہوئی ہے.
ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن دیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.